الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں. حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں. وفا کا نور دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا، وفا کا نور دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا. غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہوتا. وہ دل ہی نہیں پتھر کے ٹکڑے سے ہے بدتر کہ جس دل میں نبی کے لاڈلے کا غم نہیں ہوتا. سنو یہ داستاں ہے فاطمہ زہرا کے لالوں کی، علی کے آل حضرت اطہرت کی، نبی کے نو نہالوں کی. خدا آباد رکھے سلسلہ اے حسین تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا در مل گیا ہمیں ان کا، وگرنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. علماء کا جمع غفیر ہے اور طلباء کی تعداد کثیر ہے اور یہ عاجز فقیر ہے. بہت بڑا امتحان ہے، علماء کے سامنے زبان پر کنٹرول کرنا لازم ہے. بہت بڑا امتحان ہے، لیکن فقیر بھی پیر پٹھان کا غلام ہے. خالق کائنات نے فرمایا مرج البحرین، فرمان ربانی ہے. خالق لم یزل نے، احکم الحاکمین نے، رب العالمین نے، سمیع و بصیر نے، علی کل شیء قدیر نے، غفور الرحیم نے فرمایا ہم نے 2 سمندر جاری کیے، ہم نے 2 دریا چلائے. یلتقیان، جب وہ ملتے ہیں ان کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، رکاوٹ ہے. وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، تو ان 2 دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. یہ آیت مقدسہ کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں. کسی نے کہا احد بحر السماء و بحر الارض وثانیہا البحر الحلو و بحر المال ہے. کسی نے کہا بحر فارس ہے اور بحر روم ہے. کسی نے کہا دریائے فرات ہے اور دریائے نیل ہے. اس وقت میرا مقصد کسی تفسیر کی صحت اور عدم صحت پر بحث کرنا نہیں، کیونکہ للناس فیما یعشقون مذاہب. لیکن اتنا ضرور ہے شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہا. 2 بہت بڑے مفسر، 2 بہت بڑے صحابی، سیدنا انس بن مالک اور سیدنا عبداللہ ابن عباس، تفسیر در منصور اور زرقانی میں فرماتے ہیں کہ وہ 2 دریا سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. بحر اسحاق مصر و شام کو سیراب کرتا رہا، بحر اسماعیل ریگستان عرب اور صحرائے حجاز کو سیراب کرتا رہا. عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ دریا کا منبع کوئی چشمہ ہوتا ہے. جن دریاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ کس چشمے سے نکلتے ہیں، کہاں سے نکلے ہیں؟ جن دریاؤں کا اللہ نے ذکر فرمایا اس چشمے کا نام منبع بحرین ہے، مرکز بحرین ہے، مصدر بحرین ہے، مخزن بحرین ہے، معدن بحرین ہے، جد الانبیاء ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. بحر اسحاق بھی مسلسل چلتا رہا، 2 شاخیں ہو گئیں. ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی،
ایک سیدنا شعیب علیہ السلام تک پہنچی، بار اسماعیل بھی مسلسل چلتا رہا، 2 شاخیں ہو گئیں، ایک سیدنا عبداللہ تک پہنچی، دوسری سیدنا ابو طالب تک پہنچی۔ سیدنا عبداللہ کے گھر ختم المرسلین امام الانبیاء آ گئے، ابو طالب کے گھر امام الاولیاء آ گئے۔ ایک مدینۃ العلم تھا، دوسرا باب مدینۃ العلم تھا، ایک شہر بن گیا، دوسرا در بن گیا، ایک شجر تھا، دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیغمبر تھا، دوسرا حیدر بن گیا، ایک مصطفیٰ تھا، دوسرا مصطفیٰ بن گیا، ایک نبی تھا، دوسرا علی بن گیا۔ بحرین جاری ہوئے، مرج البحرین کا سلسلہ آگے چلا، ایک کا نام علی، دوسرے کا نام فاطمہ، پھر جلتقیان ہو گئے، پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ہو گئے، 2 موتی پیدا ہوئے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں فی قولہ تعالی مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما برزخ اللہ یبغیان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بینہما برزخ اللہ یبغیان۔ ان 2 دریاؤں کے درمیان برزخ اور حجاب سید انبیاء امام انبیاء جناب محمد مصطفیٰ۔ مرج البحرین منہم اللؤلؤ مرجان، لولو بڑے موتی کو کہتے ہیں، مرجان چھوٹے موتی مونگے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں، تشریح چاہتے ہیں، توضیح چاہتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں، تو تفصیل چاہتے ہیں تو سنیے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، معنوں پہ غور کریں۔ حسن محسن، حسین احسان، اچھائی بھلائی خوبصورتی زینت اور حسن و جمال کو کہتے ہیں۔ حسن اور حسین کا مادہ ایک ہے، حسین حسن کی تصغیر ہے، تو حسن کا معنی ہوا بڑا موتی، حسین کا معنی ہوا چھوٹا موتی۔ جب بڑا موتی حسن ہے، چھوٹا حسین ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو ساری سالہ سال حسین کا نام تو جپتے رہتے ہیں، حسن کا نام بھی نہیں لیتے۔ حسن بڑا موتی ہے جو جگر گوشہ سیدہ بطول بھی ہے، گلشن تطہیر کا پھول بھی ہے، سند مقام قبول بھی ہے، نازش آل رسول بھی ہے، امام مظلوم بھی ہے، شہید مسموم بھی ہے، نشان پنجتن بھی ہے، پیغامبر صلح و امن بھی ہے، سوز و ساز انجمن بھی ہے، گل سرسبز باغ رسالت بھی ہے، غنچہ نو بہار چمن امامت بھی ہے، صبح ایمان کی شبنم بھی ہے، فروغ ماہ انجمن بھی ہے، محبت و مودت کا سنگم بھی ہے، نبوت کا خلیفہ پنجم بھی ہے، وارث آل عبا بھی ہے، خامس آل کسا بھی ہے۔ دوسرا موتی حسین ہے جو چمکدار بھی ہے، مہکدار بھی ہے، جو چمکدار بھی ہے، آبدار بھی ہے، جو امامت کا شاہکار بھی ہے، میدان شہادت کا شاہ سوار بھی ہے، حجرہ بطول کی زینت بھی ہے، شجر رسول کی نزہت بھی ہے، وارث فقر ابو ذر بھی ہے، مظہر قوت حیدر بھی ہے، جو تخت کا سکندر بھی ہے، بخت کا کلندر بھی ہے، حکمت کا سلیمان بھی ہے، بصیرت کا لقمان بھی ہے، جو جلوتوں میں سب وصف، جو خلوتوں میں سرگوہر، جو رونق حجرہ بطول بھی ہے، راکب دوش رسول بھی۔ اللہ اللہ، یہ دونوں بحر نبوت کے 2 موتی ہیں، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے، ایک شبر ہے، ایک شبیر ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں شگفتہ گل زہرا کی ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ دونوں راکب دوش پیغمبر ہیں، دونوں قسیم آب کوثر ہیں، دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں نائبان احمد مختار ہیں، دونوں تاجدار گلشن ہستی ہیں، دونوں قافلہ سارال عشق مستی ہیں۔ یقیناً راکب دوش شہ ابرار تھے دونوں، یقیناً راکب دوش شہ ابرار تھے دونوں، نوجوانان خلد کے سردار تھے دونوں۔ یہ دونوں مصطفیٰ کے سامنے سے جب گزرتے تھے، دعا میرے مصطفیٰ دونوں کے حق میں یہ کرتے تھے، میں ان دونوں کا طالب ہوں، میرے مطلوب ہیں دونوں، خدایا محبوب رکھ ان کو، مجھے محبوب ہیں دونوں۔ یہ واضح خیال نہیں بلکہ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ سرور انبیاء نے فرمایا من احبہما فقد احبنی من ابغضہما فقد ابغضنی۔ سرور کائنات نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی، ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہم انی احبہما و احب من یحبہما۔ محبوب ختم المرسلین نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، محبوب رب ذوالمنن نے فرمایا،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو ان سے بغض رکھنے والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ یزید کو جنتی کہنے والوں یاد رکھو، وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں، خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز ہے بے اصول نہیں۔ یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے، ذات مصطفیٰ کے جوہر بھی تھے اور ذات مصطفیٰ کا مظہر بھی۔ ان کی ہر ادا ادائے رسول تھی، ان کی ہر رضا رسائے رسول تھی، ان کے جسموں میں مصطفیٰ کا نور تھا، ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد مصطفیٰ کا نور ہے ہر نور سے اعلیٰ، محمد مصطفیٰ کا خون ہے ہر خون سے بالا، کسی کا خون بھی خون پیغمبر ہو نہیں سکتا، نبی کی آل کا کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین جمیلین سعیدین باغ بطول کے وہ سدا بہار پھول ہیں، جن کے نانا نے جن کو گل و ریحان کہا۔ میرے آقا نے فرمایا، ترمذی پاک کی حدیث ہے، الحسن والحسین ہما ریحان تاجا من الدنیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حسنین پر تنقید کرنے والوں، حسنین پر تنقید کرو گے تو یہ ذات رسالت پر تنقید ہوگی، شان خلافت کی توہین ہوگی۔ حسین پر تنقید کرے گو تو یہ شہادت پر تنقید ہوگی۔ حسین کی شان اگر سننی ہے تو دیکھو مہر نبوت کو، دیکھو دوش مصطفیٰ کو، دیکھو وہ مہر نبی پہ کون دیکھو قدم رکھے مسکرا رہا ہے، وہ مہر نبی پہ کون دیکھو قدم رکھے مسکرا رہا ہے۔ ابھر کے مہر رسول بولی حسین ابن علی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیے، فرماتے ہیں حبذا حسین کون نبی کے کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پہ ہے دشالہ نور کا۔ حسین کی شہادت میں خامیاں تلاش کرنے والوں، یزید پلید کے حامیوں، سجدہ شبیریوں کو ناتمام کہنے والوں، خارجیوں، تمہیں معلوم نہیں حسین روح اسلام ہے، اگر اسلام سے روح کو نکال دیا جائے تو باقی کیا بچ جائے گا؟ کہ جو تلواروں کے سائے میں ادا کی گئی، جب تک اس مقدس داڑھی کا احترام نہیں کرو گے جو کربلا میں خون سے رنگین ہو گئی، نہ تمہارے سجدے قبول ہوں گے، نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، نہ تمہاری داڑیاں تمہیں نفع دیں گی۔ ہمارا اعلان ہے کہ حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ارے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ دل میں بغض علی اور کعبے کا طواف، دل میں بغض علی اور کعبے کا طواف، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں۔ ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل نسبت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل چشت ہیں، انبر سرشت ہیں، اہل بہشت ہیں، نہ ہم اہل شرک ہیں، نہ اہل بدعت ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ وہابی ہیں۔ ہم اعلان کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، شہید سید الشہداء منزل یقین کے راہی اور راہبر تھے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین ایک عظیم نعمت ہے، یقین ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن میں 28 بار یقین کا درس دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، او بدھ ربکا حتی یاتیک الیقین۔ مفسرین کرام کے نزدیک یقین سے مراد عبادت پر استقامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی موت کے آنے تک عبادت کرتے رہو، چونکہ موت یقینی ہے۔ وہ ذریعہ ہے کشف حجاب کا، اور کشف حجاب ذریعہ ہے یقین کا، اور یقین شرعاً مقصود اور مطلوب ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا، جس طرح حتی غایت کے لیے آتا ہے، طلباء بیٹھے ہیں، اس طرح حتی جو ہے یہ سبب اور علت کے بھی آتا رہتا ہے۔ او معنی ہوگا، او بدھ ربکا لأجل ان یاتک الیقین، جو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ عبادت سے مقصود یقین ہے، اور یقین حقیقت ایمان کو پا لینے کا نام ہے۔ جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نماز میں، جس نیاز میں، جس تلاوت میں، جس عبادت میں، جس ریاضت میں، جس ادا میں، جس دعا میں یقین نہ ہو، وہ جسم ہے روح کے بغیر، وہ پھول ہے خوشبو کے بغیر، وہ کشتی ہے نوح کے بغیر۔ جب تک یقین نہ ہو، تلاوت میں سرور نہیں ملتا، عبادت میں حضور نہیں ملتا،
ریاضت میں نور نہیں ملتا، شاید اس لیے اقبال نے کہا تھا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، یقین ساز زندگی بھی ہے اور راز بندگی بھی، یقین معراج انسانی بھی ہے اور حقیقت ایمانی بھی، یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے اور ذوق عرفانی بھی، یقین ہی بندے کو نادانی سے شعور تک، بے ذوقی سے سرور تک، ظلمت سے نور تک، غیب سے حضور تک لے جاتا ہے، یقین ہی کال سے حال تک، فراق سے وصال تک، حجاب سے جمال تک، زلال سے صفات تک، صفات ذات تک لے جاتا ہے۔ کسی نے مولا مشکل کشا سے پوچھا، شیر خدا سے پوچھا، حضرت مولا علی سے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ میرے امام المشارق والمغارب نے فرمایا لا عابد ربا لم اراہو، قرآن کریم کہتا ہے لا ریب فیہ۔ کسی نبی کے قصہ سے، کسی رسول کی داستان سے قرآن کی ابتدا نہیں ہوئی، فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، معلوم ہوا قرآن یقین ہی یقین ہے۔ ہمیں قرآن پر یقین ہے، صاحب قرآن پر یقین ہے۔ حسن حضرت حسین علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے احکام کی تعمیل کا حق کربلا میں ادا کر دیا، قرآن کی تلاوت کا حق نوک نیزہ پہ ادا کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، مشکات پاک، قرآن اور حسین دونوں منزل یقین کے راہبر ہیں، دونوں نبی کے سینے میں اکٹھے، دونوں مدینے میں اکٹھے، دونوں مکہ مدینہ کی راہ میں اکٹھے، دونوں کربلا میں اکٹھے۔ اولیاء کرام صاحب کرامت اولاد یقین ہوتے ہیں، جتنا کسی کا یقین کامل ہوتا ہے اتنی اس کی ولایت اور معرفت کامل ہوگی۔ حسین تو سید الشہداء ہیں، سلطان ولایت ہیں، برہان ہدایت ہیں، جان استقامت ہیں، اس لیے نیاز بریلوی نے کہا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، جینی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اولیاء کرام کے نزدیک معرفت الہی کی 3 منزلیں ہیں، 3 درجے ہیں، 3 منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل خوف خدا ہے، دوسری منزل امید ہے، تیسری منزل یقین ہے۔ علماء کرام کے نزدیک اسلام تسلیم ہے، تسلیم تصدیق ہے، تصدیق ایمان ہے اور ایمان یقین ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین کی پہلی منزل بھی یقین تھی، آخری منزل بھی یقین ہے۔ آخری الفاظ عقل انسانی نے سوال کیا، عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ مارکہ کربلا کا فلسفہ کیا تھا، میدان کربلا کس لیے سجایا گیا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ میدان کربلا اس لیے سجا، امام علی مقام کا موقف یہ تھا کہ یزید بیعت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے، عاصی و شاطر ہے، اور بیعت نشان امامت ہے، بیعت زبان خلافت ہے، بیعت بیان نجابت ہے، بیعت پیمان صداقت ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء نے کربلا میں خلافت اور امامت کی لاج رکھ لی، بیعت کی ناموس بچا لی اور دنیا کو بتا دیا کہ بیعت کیا ہوتی ہے، بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بیعت کا معنی ہے کسی کے ہاتھ پہ بک جانا۔ سنو اور ان کے شہدائیوں، بیعت ہوتی کیا ہے؟ سنو مرید ہونے والوں، سنو پیر سے محبت کرنے والوں، بیعت ہوتی ہے کسی کے ہاتھ پہ بک جانا۔ بسائی تاجران اہل بیت، امام علی مقام یہ سوچتے تھے میں تو بک چکا ہوں نانا مصطفیٰ کی زلفوں پر، میرا تو سودا ہو چکا ہے مدینہ کے بازار میں، نانا نے مجھے خرید لیا ہے، تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ اب یزید کے ساتھ یزید میرا خریدار بننا چاہتا ہے، میں یزید کے ہاتھ پہ کیسے بک جاؤں؟ آپ کو اپنے موقف پر، اپنے نصب العین پر، اپنے پروگرام پر یقین کامل تھا۔ آپ نے فرمایا دل ہمارا جذبہ غیرت تو کھو سکتا نہیں، دل ہمارا جذبہ غیرت تو کھو سکتا نہیں، ہم کسی کے سامنے جھک جائیں یہ ہو سکتا نہیں۔ جو عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جاتا ہے وہ شہید جمال مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ حاضرین ذوی الاحترام، سیدنا امام علی مقام نے کربلا میں آ کر یقین کامل کا مظاہرہ فرمایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا میں یقین کامل، عزم پیہم کی بیرات اتری اور سیدنا امام حسین اس بارات کے دولہا تھے۔ کوئی شبیر سخا لکھ کر پرستار نہیں، کوئی شبیر سخا لکھ کر پرستار نہیں، امت احمد مرسل کا وفادار نہیں، لب پہ دعوے تو ہے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں، وقت پڑنے پہ کوئی بھی مرنے کو تیار نہیں، ڈوبتا کون ہے بڑھتے ہوئے طوفانوں میں، کون لٹتا ہے سر شام بیابانوں میں،
پھر امام علی مقام نے آخری سجدہ کیا کربلا کے میدان میں. سجدے تو مدینے میں بھی کیے تھے, سجدے تو مکے میں بھی کیے تھے. مدینے میں سجدے نواسہ رسول کے تھے, مکے میں سجدے اللہ کے محبوب بندے کے تھے. حضرت امام حسین نے سوچا کہ مکے میں عبادت برتر و بالا ہے, مدینے میں افضل والا ہے, لیکن عاشق کی عبادت نہ مکے میں ہوتی ہے نہ مدینے میں ہوتی ہے. عاشق کی عبادت تلوار کی چھاؤں میں ہوتی ہے, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں. سر رکھا سجدے میں, فرمایا اللہم صابرا علی بلائک ورضان بقضائک وتسلیما لامرک. تو فطرت پکار اٹھی, او جب سے قدما کہنے والوں زمین کی طرف دیکھو, او جنت کی ہورو زمین کی طرف دیکھو, او جنت کے غلمانو زمین کو ملاحظہ کرو. آج جبریل کے سجدے ختم ہو گئے, آج میکائیل کے سجدے جواب دے گئے. سجدہ حسینی کو دیکھو, اوروں نے بھی سجدے کیے. تیرا عجب انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز.